عزیزان گرامی، تقویت الایمان کے اندر جو کہا گیا کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یہ رضا خانیوں کے لیے اسپیشل ہے۔ رضا خانی اللہ کو جو کمزور سمجھتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو جمعہ 8 دن نہیں ہوا ان کو مسلمان ہوتے ہوئے، یہ ان کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے؟ یہ ان جیسے لوگوں کے لیے یہ عبارت مجبوراً بطور تاکید لکھنی پڑی، کیونکہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں وہ اپنی اوقات نہ بھولیں۔ جو لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں نا، تو ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور ان کی حیثیت، ان کی اوقات بتانے کے لیے اس قسم کے سخت الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو اللہ کی طاقت کو؟ تم نے اللہ کی طاقت کو ایک مذاق بنا لیا ہے۔ اپنے ولیوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے خواجہ کو، اپنے باباؤں کو تم نے اللہ کا مقام دے رکھا ہے۔ یہاں پر یہ جو الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی کو یہ کہہ دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا کہ ان کا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ یہاں پر لفظ نبی نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ مطلق رکھا گیا ہے۔ بڑا سے بڑا انسان ہو، کوئی بھی ہو، تو جو چیز مطلق کے درجے میں ہو اس کو خاص کر دینا، اس کو اپنی طرف سے کسی ایک کے لیے پابند بنا دینا، یہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یعنی یہ ہم لوگ جس کے متعلق کہنا نہیں چاہ رہے ہیں، مطلقاً کہہ دیا پوری دنیا کے اندر بے شمار مخلوق ہے، لیکن تمام مخلوقات میں سے سر تم نے کس کا انتخاب کیا؟ انبیاء علیہ السلام کا۔ یہ تمہاری غلطی ہے۔ اگر یہاں لکھا ہوتا کہ انبیاء کی بھی یہی حیثیت ہے تو کوئی بات بنتی، تم نے اپنی طرف سے انبیاء کا نام یہاں فٹ کر دیا ہے، تو یہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر الزام لگایا۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسے مواقعات میں آیتیں نازل ہوئی، بے شمار ایسے آیت ہے جس میں صرف لفظ انسان کا استعمال کیا گیا اور صرف انسان کو مخاطب کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسی طرح وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ تو ان تمام باتوں کو تم اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فٹ کرو گے تو تم اپنے ایمان کا جائزہ لو پھر، تو تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء بھی بڑے ناشکرے ہیں، انبیاء بھی بڑے جھگڑالو ہیں، تو اللہ نے مطلق رکھا اس لفظ کو۔ اگر تم یہاں پر یہ معنی کرتے ہو لفظ انسان سے کہ انبیاء بھی اس میں داخل ہے، تو پھر تم قرآن کی اس آیت کا بھی وہی مطلب اور ترجمہ کرو کہ اللہ نے بھی انسان کہہ کر نبی کو بھی مراد لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ عزیزان قوم و ملت، ایک بہت بڑا سوال اور اس کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کل کے جو نام نہاد رضا خانی ہے، اہل بدعت حضرات، یہ ہم لوگوں کے اوپر، ہم علماء حق، علماء دیوبند کے اوپر بہت اعتراضات کرتے ہیں، اور الحمدللہ علماء حق، علماء دیوبند نے ان کے تمام اعتراضات کا منہ توڑ جواب، بلکہ چپل توڑ جواب دیا ہے، اور ان کے منہ پہ گرم تماچا رسید کیا ہے۔ ایسے ہی ایک اعتراض ان کا یہ ہے، تقویت الایمان کو لے کر یہ بہت زیادہ اچھل کود کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان کے اندر اللہ کی شان میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ عبارت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک چاہے وہ کوئی بھی ہو، بڑا سے بڑا انسان یا کوئی اور مخلوق یا مقرب فرشتہ، ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہ ہم لوگوں کے متعلق یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ان رضا خانیوں کو، مٹھائی خوروں کو، لڈو چوروں کو تماچا رسید کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، تقویت الایمان کے اندر شرک سب سے بڑا عیب ہے، یہ ٹائٹل اس کے اندر لگا ہے۔ اس ٹائٹل کے حساب سے آپ اس پیراگراف کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو کاپی پیسٹ کیا گیا ہے، جو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی موجود ہے۔ ایک آیت لکھی گئی ہے سورہ لقمان کی، پارہ نمبر 21، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ شرک کے اوپر بات کی گئی ہے کہ شرک کی تباہی اور بربادی، شرک کا انجام بہت خطرناک ہے، اور تمام اعمال میں، تمام عقائد میں شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، یہ پسند ہی نہیں اللہ کو۔
کوئی انسان اگر زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیٹی کرتا ہے اور اسی طرح نافرمانی کے کام انجام دیتا ہے، شراب پیتا ہے، تو ان تمام گناہوں کی معافی ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن شرک ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا ناپاک عمل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے۔ آج کل کے جو نام نہاد رضا خانی ہے، یہ مشرک زمانہ ہے، یہ مشرک ہے، ان میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے مال و متاع کے اور مواقعات کے، اوقات کے، ورنہ عملاً، قولاً، فعلاً، عقیدتاً، ایماناً، احتساباً، ہر ایک چیز میں یہ دونوں برابر سرابر ہیں۔ تو شرک کی نحوست کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہے، دیکھیے۔ اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو قرآن مقدس کے اندر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے نصیحت بنا دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، شرک یقیناً بڑا بھاری ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کی نحوست، اس کے فائدے میں لکھتے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شرک کی نحوست کو اور اس کے انجام کو بتاتے ہوئے وہ کیا کچھ لکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے حضرت لقمان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے عقل سے معلوم کیا کہ کسی کا حق کسی کو دے دینا بڑی بے انصافی ہے، پھر جس نے اللہ کا حق اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیا، اس نے بڑے سے بڑے کا حق ذلیل شخص کو دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کی غلامانہ حیثیت ہے۔ جیسے کوئی تاج شاہی ایک چمار کے سر پر رکھ دے، بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہوگی۔ یقین مانو کہ ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شریعت نے شرک کو بڑا بھاری گناہ بتایا، اسی طرح عقل بھی اس کو بڑا گناہ مانتی ہے۔ شرک تمام عیبوں سے بڑا عیب ہے۔ سچی بات یہی ہے، کیونکہ انسان میں سب سے بڑا عیب یہی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کرے، پھر اللہ سے بڑھ کر بڑا کون ہو سکتا ہے، اور شرک اس کی شان میں بے ادبی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے پیراگراف مکمل سن لیا، آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان کی نصیحت کو نقل کرنے کے بعد اس کے فائدے کو بتایا ہے اور ان کی ترجمانی کی ہے۔ بتانا یہ مطلب ہے کہ شرک بہت بڑا ایک ظلم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی کا حق کسی اور کو دے دے۔ مثلاً بادشاہ کا ایک تاج ہے جو وہ اپنے سروں پہ پہنتا ہے، لیکن اس تاج کو اٹھا کر ایسے آدمی کے سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، جو اس کا حقدار نہیں ہے، جو اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یعنی کسی بھنگی کو، کسی راہ چلتے مسافر کے سر پہ آپ نے وہ شاہی تاج رکھ دیا، تو لوگ تو یہی کہیں گے بھائی وہ اس کا لائق نہیں ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ یہ بڑی بے ادبی اور بے انصافی والی بات ہے کہ جو مقام بادشاہ کو دینا چاہیے تھا، جو عزت بادشاہ کو فراہم کرنی تھی، وہ آپ نے کسی ایک راہ چلتے مسافر کو دے دیا، یا کسی وہاں کے جو اسٹاف بادشاہ کے محلوں میں ہوتے ہیں اس کو دے دیا۔ یہ تو جس کا جو حق ہے اس کو اگر وہ حق مل جاتا ہے تو یہ انصاف والی بات ہے۔ اسی طرح دور جدید کے جو رضا خانی ہے، جو مشرک زمانہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا جو حق ہے وہ اپنے غوث پاک کو دیتے ہیں، اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ اپنے خواجہ غریب نواز کو دیتے ہیں۔ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہی کام ان کے پیر خواجہ غریب نواز کر سکتے ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت وہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی جو مقام اللہ کا تھا وہ مقام مخلوق میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ تو اس سے بڑی بے ادبی اور بے انصافی والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے، مثال کے طور پر کہ یقین مانو کہ ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ ہو، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، اس کا مقام اللہ کے مقام کے سامنے واقعی ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں پر یہ جو الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی کو یہ کہہ دیا، انبیاء علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ان کا مقام جو ہے اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، میں ان کو جواب دینا چاہوں گا کہ یہاں پر لفظ نبی نہیں لکھا ہوا ہے،
یہاں پر انبیاء علیہم السلام کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ مطلق رکھا گیا ہے، بڑا سے بڑا انسان ہو، کوئی بھی ہو، تو جو چیز مطلق کے درجے میں ہو اس کو خاص کر دینا، اس کو اپنی طرف سے کسی ایک کے لیے پابند بنا دینا، یہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یعنی یہ ہم لوگ جس کے متعلق کہنا نہیں چاہ رہے ہیں، مطلقاً کہہ دیا پوری دنیا کے اندر بے شمار مخلوق ہے، لیکن تمام مخلوقات میں سے تم نے کس کا انتخاب کیا؟ انبیاء علیہم السلام کا۔ یہ تمہاری غلطی ہے، اگر یہاں لکھا ہوتا کہ انبیاء کی بھی یہی حیثیت ہے تو کوئی بات بنتی، تم نے اپنی طرف سے انبیاء کا نام یہاں فٹ کر دیا ہے، تو یہ تم لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر الزام لگایا۔ معاذ اللہ، ہم لوگ ایسا کبھی نہ عقیدہ رکھتے ہیں، نہ ایسا کبھی کہیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے آپ علیہ السلام کو علم دیا ہے۔ یہ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسے مواقعات میں آیتیں نازل ہوئی، بے شمار ایسے آیت ہے جس میں صرف لفظ انسان کا استعمال کیا گیا اور صرف انسان کو مخاطب کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسی طرح وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ تو ان تمام باتوں کو تم اگر انبیاء علیہم السلام کے اوپر فٹ کرو گے تو تم اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ پھر کیا انسان میں آپ علیہ السلام داخل نہیں ہے؟ کیا اس آیت کی مصداق وہ نہیں ہے؟ تو تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء بھی بڑے ناشکرے ہیں، انبیاء بھی بڑے جھگڑالو ہیں، تو اللہ نے مطلق رکھا اس لفظ کو۔ اگر تم یہاں پر یہ معنی کرتے ہو لفظ انسان سے کہ انبیاء بھی اس میں داخل ہے، تو پھر تم قرآن کی اس آیت کا بھی وہی مطلب اور ترجمہ کرو کہ اللہ نے بھی انسان کہہ کر نبی کو بھی مراد لیا ہے، تب تم کیا کہو گے؟ تو یقیناً یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور تم لوگ الزام لگانے میں پیچھے ہٹتے نہیں ہو، کیونکہ خدا کا مار ہے تمہاری عقلوں پر۔ جس کی عقل میں گوبر بھرا ہوا ہو اور آدھے حصے میں دوسروں کا چرایا ہوا مٹھائی اور لڈو ہو، اس کی عقل میں قرآن و حدیث کی باتیں نہیں پیوست ہو سکتی، کیونکہ تمہیں اپنا پیٹ چلانا ہے۔ اس لیے آدھی ادھوری باتیں تم لوگ نکال کر علماء حق، علماء دیوبند کے اوپر الزام لگاتے ہو، یہ تمہارے لیے منہ توڑ جواب ہے۔ چونکہ جس لفظ کو مطلق رکھا جائے اس کو عام نہیں کیا جاتا، اس کے خاص نہیں کیا جاتا، ورنہ تو پھر قرآن کے اوپر بھی الزام لگے گا کہ قرآن نے نبیوں کو بھی ناشکرا اور جھگڑالو کہا ہے۔ تو پوری دنیا کے جتنے مخلوق ہیں وہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی منصب پہ فائز ہو، اس کو منصب کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ اسے بادشاہت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اسے حکومت اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ اس کو اس مقام پہ نہ لاتا۔ تو جہاں خالق اور مخلوق کی بات آ جائے گی تو خالق سب سے اونچا اور بالا اور برتر ہے، مخلوق اس کی حیثیت سے بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاں مخلوق کی بات مخلوق کے اندر رہے گی تو پھر وہاں مقام، مرتبہ، منصب، ہر ایک چیز کی رعایت کرتے ہوئے بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قبر پجاریوں کو، رضا خانیوں کو، مٹھائی چوروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں آیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس کے مصداق آج کل کے قبر پجاری، مشرک اور رضا خانی اس آیت کے بالکل مصداق ہیں، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، وہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے دلوں میں تالا لگے ہیں، حالانکہ ان کے گھروں میں اور مٹھائی کی دکانوں پہ تالا لگنے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے۔